صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں کہ قبر میں 4 سوالات کیے جائیں گے. 4 کا عدد موجود نہیں لیکن سوال جو بتائے گے وہ میں گن کے بتا رہا ہوں 4 ہے. کہ قبر میں یہ سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. تو کیا خیال ہے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ جواب دیا جائے گا یا کہا جائے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو اگر قبر میں جا کر اسلام دین ہے تو قبر سے باہر بھی اسلام ہی دین ہونا چاہیے. ان مولویوں کو چھوڑو، ان شیخ الحدیث، شیخ القرآن اور مفتی اعظم اور فلانا اعظم، ان کو چھوڑو، انہوں نے اپنی قبروں میں جانا ہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. ہم تو اس کتاب کے پابند ہیں، سیدھی سی بات ہے. وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئے، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں. ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ مومن جو ہے جواب دے گا میرا دین اسلام ہے. اب ہمارے حساب سے تو ایک تیسرا سوال بھی ہونا چاہیے تھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے. اور جی اسلام تو ساری کہتے ہیں، مسلمان تو ساری کہتے ہیں. اگر ہم اہل حدیث اور دیوبند اور بریلوی اور شیعہ نہیں لکھیں گے تو فرق کیسے پتا چلے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی چاہیے کہ فرشتوں کے ایک سوال ساتھ یہ بھی لگا لو اس کے ذیل میں ایک جز نمبر 1 کہ دین تو بتا دیا، آپ بتائیں آپ کا مسلک کیا ہے. تو یہ مولویوں کے سارے ڈکوسلے ختم ہو جائیں گے جو ادھر انہوں نے مسجدوں کے باہر یہ مسلمانوں میں تفرقے ڈالے ہوئے ہیں. تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. ترمذی کے الفاظ ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. تو دونوں سوال ٹھیک ہیں. اس میں جو کہتے ہیں کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ مسند امام احمد میں ایک حدیث موجود ہے. وہ شخص پھر پوچھے گا کہ آپ کس مرد کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو فرشتہ کہے گا الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے تم میں نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. پھر کہے گا مومن ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان 3 سوالوں کے بعد ایک چوتھا سوال ہے. جو مومن ہوگا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں. اس کے بعد جب وہ جواب دے لے گا تو فرشتے پھر اس سے سوال پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوئے ان سوالات کے جواب. یہ چوتھا سوال ہے جو چھپایا ہوا ہے مولویوں نے، کیونکہ مولویوں کی روٹی بند ہوگی. یہ چوتھا سوال بتا دیں، یہی تو اصل چیز ہے، صراط مستقیم اسی سے تو ملنا ہے. تو چوتھا سوال فرشتہ یہ پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، تو نے کیسے یہ سوالوں کے جواب دے دیے. تو وہ مومن کہے گا میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی تو میں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور میں ایمان لے کر آیا. میں نے کیا چیز پڑھی تھی؟ کتاب اللہ. اور انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 جو ہے وہ تلاوت فرمائی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ثابت قدم کر دیتا ہے ایمان والوں کو اس صحیح قول کے اوپر. صحیح قول کون سا؟ کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے پروفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی. اور آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی آخرت شروع ہو گئی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. ظالم کون ہے؟ جو کتاب نہیں پڑھتے. وہ آگے آ جائے گا. ابھی تو منافق نے جو جواب دینے ہیں اور اس کے جواب میں چوتھا سوال جو فرشتے کریں گے وہ آگے میں بتاتا ہوں. تو گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، خود نہیں گمراہ کرتا، انہوں نے گمراہی خریدی ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی روک نہیں سکتا، زبردستی تو اس نے ہدایت نہیں دینی ہے. ہاں جو چاہتا ہے گمراہی اس کو دے گا، اور جو ہدایت چاہے گا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ العنکبوت کی آخری آیت ہے. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. ہاں جی، اب آ جائیے جناب، منافق کے ساتھ کیا ہوگا. پہلا سوال پوچھا جائے گا مر ربو کا، تیرا رب کون. وہ کہے گا ہائی ہاتا لا ادری لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. آپ ذرا حسرت کا اندازہ لگائیں اس وقت جب انسان پر ہوگی. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جو دنیا میں
کلمے پڑھتے رہتے ہیں تو آخرت میں بھی کلمہ پڑھ لیں گے. اس طرح نہیں ہوگا, اتنا سوکھا کام نہیں ہے. وہ تو حدیث میں بتا چکا صحیح بخاری سے شروع میں کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا. انکار کرنے والے, جس نے دنیا میں رسول اللہ کی ماننے سے انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, قبر میں کیسے رسول اللہ کو مان لے گا وہ؟ اللہ اکبر. منافق سے دوسرا سوال ہوگا, وہ کہے گا مجھے نہیں پتا. تیسرا سوال ہوگا, مجھے کہے گا مجھے نہیں پتا. اللہ اکبر. پھر چوتھا سوال اس سے ہوگا, وہ تجھے سوالوں کے جواب کیوں نہیں آ رہے؟ فرشتے پوچھیں گے یہ چوتھا سوال منافق سے, یا وہ جو گناہگار شخص ہے اس سے. تو اب آگے سے سنیں وہ کیا کہے گا. میرا خیال ہے اکثریت, اللہ معافی دے, شاید پاکستانیوں کی اسی جواب پر ہوگی. وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے, سن سنا کے سنی. یہ الفاظ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں, اور میں انٹرنیشنل نمبر بھی بخاری کا بتا دوں, 1374 کتاب الجنائز میں. اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. فرشتے پھر اس کو ڈانٹتے ہوئے کہیں گے تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہ بھی اسی بخاری 1374 میں الفاظ ہیں, تم نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. آگے پھر میں حق بجانب ہوں نا, کہ پھر وہ آگے اس کو کہنا چاہیے. وہ قیامت والے دن تو کہے گا, وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن والے میں بھی ہے, اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تو پھر وہ کہے گا نا کہ سانو بزرگاں نے مار چھڑیا, انہوں نے دگنا عذاب دے. قرآن کے الفاظ ہیں, سورۃ العذاب کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیجئے, اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے. اور سورہ حمیم السجدہ میں تو اس سے بھی سخت الفاظ ہیں, اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر, ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. ایک قادیانی اگر قادیانی بزرگوں سے ہی مسئلے پوچھے گا, اس کو ختم نبوت کہاں سے سمجھ آئے گی؟ اسی طریقے سے باقی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اگر اپنے اپنے بابوں کے پیچھے چلیں گے, خود نہیں پڑھیں گے. اب یہ اس کو پھر آگے کہنا چاہیے کہ جی یہ تو علماء کا کام ہے پڑھنا, جس طرح کہ ہمارے مولویوں نے پٹی پڑھا دی ہے, جی علماء کا کام ہے پڑھنا. فرشتے کہیں گے تو نے خود پڑھ کر کیوں نہیں حق حاصل کرنے کی کوشش کی؟ آلے بھی مسئلہ ختم نہیں ہوا. اس کے بعد الفاظ ہیں اسی حدیث کے صحیح بخاری کے, کہ پھر فرشتے اس کے سر میں مہمان نوازی کے طور پر ہتھوڑا ماریں گے, وہ بالکل زمین کے برابر ہو جائے گا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس کی آواز, اس کی چیخنے کی آواز اور ہتھوڑے کی آواز زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے, کیونکہ وہ شریعت کے مکلف ہیں, وہ نہیں آواز سن سکتے. اگر وہ سن لے تو یہ سارے بندے کے پتر نہ بن جائیں. روزانہ اگر ہتھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہوں, یہاں دفنا کے آئے اور قبرستان کے گیٹ پہ پہنچے اور دھڑ کی آواز آئے پیچھے اس قبر میں سے, تو پتہ چل جائے اتنے بڑے داڑھی والے بزرگ تھے, اور تسبیحوں والے اور پگڑیوں والے, اور شلوار ان کی جو گھٹنوں تک پہنچی ہوتی تھی, اتنے بڑی جماعت کے امیر بھی تھے, اور یہ تھوڑا پڑ گیا ان کو. تو پھر سارے میری بات کہہ رہے ہوتے ہیں یار بزرگ پرستی چھوڑو. لیکن اگر یہی بات ہوگی تو کیسے دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. دیکھ کر تو ساروں نے مان لینا ہے. اب یہاں پر ہی یہ منافق کے کانٹیکسٹ میں وہ آیت پھر کیوں نہ پڑھ دوں. یہ آیت نکال لیجئے, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123. آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو قصہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا, پھر ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے پوری انسانیت کو خطاب کیا کہ آپ اس جنت سے نیچے اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, تو پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی, اے انسانوں سن لو. آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اتارتے وقت اللہ تعالی نے کہا اب دنیا میں اتر جاؤ, اور جب کبھی ہدایت کی کوئی کتاب آئے گی, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا, تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدقسمت ہوگا. یہ اگلے الفاظ بھی ذرا سن لیں. اسی لیے میں کہتا ہوں اس آیت نے مسئلہ تقدیر حل کر دیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا, اللہ تو چاہتا ہے, اللہ نے تو ہدایت دی ہوئی ہے, اور یہ اللہ کی توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے. شیطان کا کوئی زور ایسا نہیں ہے, صرف دعوت دیتا ہے. بلکہ سورہ ابراہیم میں ہی آتا ہے شیطان پھر آخرت میں جھگڑے گا اس انسان کے ساتھ. جب انسان تہمت لگائے گا کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا, شیطان کہے گا میں نے کہاں سے گمراہ کیا, میں نے صرف دعوت دی تھی, میرا زور تو تیرے پہ کوئی نہیں تھا. واقعی کبھی زور نہیں ہے. آج گورنمنٹ آف پاکستان اناؤنسمنٹ کرے کہ فجر کی نماز جو تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا
اس کو 5,000 روپیہ فی نماز دیا جائے گا، شیطان سارے دنیا کے اکٹھے ہو جائیں، شیطان کا باپ بھی آ جائے کسی کو مسجد میں جانے سے نہیں روک سکے گا، یہ سارے شیطان ختم ہو جائیں گے خود بخود۔ تو ہم اندر کی ہماری یہ اپنی ول ہوتی ہے، ہماری اپنی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دیا جو ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدقسمت ہوگا۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ جو خود قرآن کو نہیں پڑھتا اس نے بدقسمتی خود کمائی ہے، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدقسمت ڈکلیئر کیا ہے۔ ولا یشقا، شکی نہیں ہوگا وہ۔ شقی کہتے ہیں عربی میں بدقسمت کو، سعید کہتے ہیں خوش قسمت کو۔ تو مسئلہ تقدیر بھی الحمدللہ اس حوالے سے حل ہو گیا۔